وہ جو مشترکہ جگہ تھی نا جہاں آپ مین دروازے سے داخل ہو کے پھر آپ دائیں چلے جائیں بائیں سامنے چلے جائیں، وہ جو بیچ والی جگہ تھی، بہت بڑا ہال، شاید اس ہمارے پنڈال سے بڑا تھا وہ، تو اس کے درمیان میں ایک شیشے کے باکس میں کتاب رکھی ہوئی تھی کھلی ہوئی۔ میرے ذہن میں پہل تو یہ آیا کہ یہ ان کی لائبریری میں ان کی مقدس کتاب ہے جسے انہوں نے کتابوں سے نکال کر علیحدہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کوئی مثلا انجیل ہوگی، کوئی مسیحیوں کی کتاب ہوگی۔ ہم لائبریری دیکھتے رہے مگر وہ کنجکاوی، وہ طالب علمانہ مزاج۔ آخر ہم نے لائبریرین خاتون، انگریز خاتون، میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ جو کتاب کھلی رکھی ہے شیشے کے باکس میں آپ نے علیحدہ رکھی ہوئی ہے، یہ کتاب کون سی ہے؟ کہنے لگے یہ کتاب ہماری لائبریری میں سب سے زیادہ مضبوط کتاب ہے، علی کا کلام نہج البلاغہ۔ مسلمان تو ابھی اس الجھن میں لگا ہوا ہے کہ علی کو چوتھا ثابت کرے، دنیا علی سے استفادہ کر رہی ہے۔ مجھے ان مسلمانوں کی منطق سمجھ میں نہیں آتی جو یہ کہتے ہیں کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں، اور وہی مسلمان کہتا ہے کہ علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہے۔ جس کے ہاتھ میں آخرت ہے، جس کے ہاتھ میں جنت ہے، جس کے ہاتھ میں قبر ہے، جس کے ہاتھ میں برزخ ہے، مرنے کے بعد جس کا سامنا کرنا پڑے گا، بہتر نہیں ہے کہ دنیا میں اسے یاد رکھا جائے؟ کوئی ہے جو یہ انکار کرے اس بات کا کہ جنت علی کے بچوں کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ جنت کے 8 دروازوں پہ علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے؟ سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اہل سنت کتابوں کے اندر یہ روایت ہے۔ نام لے دیتا ہوں تاکہ آپ کو مجھ سے یہ نہ ہو کہ صاحب چلے گئے جلدی سے بتا کے نہیں گئے نام۔ فرائد الصمتین علامہ الجوینی کی کتاب، اہل سنت کے سینکڑوں سال پرانے محدث ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے بھی جو پچھلے دنوں گلدستہ اہل بیت کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کتاب سے بھی اپنی کتاب میں استفادہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے عہد کیا ہوا تھا کہ میں کسی شیعہ کتاب سے اہل بیت کے فضائل نہیں لکھوں گا، میں اہل سنت کتابوں سے اہل بیت کے فضائل لکھوں گا۔ تو انہوں نے جن اہل سنت کتابوں سے استفادہ کر کے کتاب لکھی ہے اس میں ایک یہ کتاب بھی ہے، فرائد الصمتین علامہ الجوینی کی کتاب۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوگا۔ جی جنت کے دروازے پہ جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے وہ جب بجتی ہے تو اس کی آواز کیا نکلتی ہے؟ یہ روایت بھی سنی شیعہ کتابوں میں ہے۔ ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، علی صفاح الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ اچھا میں عربی پڑھ رہا ہوں نا، ابھی سرچ کر لیجئے، میرے بچے ابھی حوالے نکال دیں گے مجھے۔ پہلے تو آپ ہم سے حوالے مانگتے تھے نا، اب ہم سے عربی مانگا کریں۔ ہم خطیبوں سے کہا کریں مولانا یہی بات ذرا عربی میں سنا دیجئے تاکہ ہم سرچ کر لیں کہ یہ کہاں ہے۔ ابھی یہ بچے نکال کے دیں گے آپ کو حوالے، گوگل میں جائیں گے، میرے جملے ڈالیں گے، حوالے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، اب تو بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں۔ جی ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء، جنت کے تھک گئے آپ، جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، علی صفاح الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لکھی ہے۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ جب وہ بجنے لگتی ہے تو اس سے جو آواز بنتی ہے وہ ہے یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جی اس وقت ہوا نہیں چل رہی، لیکن جب تیز ہوا چلتی ہے تو ایک آواز بنتی ہے جسے شاعر حضرات صدائے سرسر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب یہ تیز ہوا چلتی ہے تو درختوں سے جب نکل کر ہوا جاتی ہے تو آواز بنتی ہے، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں اسے سرسر کی آواز کہتے ہیں، صدائے سرسر۔ مگر جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو علی علی کی آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جنتی اس نام سے سکون پاتے ہیں۔ میں نے حدیث پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے جنت کو جن مخملی پردوں سے سجایا ہے، ان مخملی پردوں پہ جو نقش و نگار لکھے ہیں وہ بھی علی علی ہیں۔ یہ تو ابھی میں کچھ پڑھ ہی نہیں رہا کہ اس ذات کا کمال کیا ہے۔ سب سے پہلا عنوان، تھک تو نہیں رہے آپ، پھر تسلی دیجیے، سب سے پہلا عنوان کسی کو ماننے یا کسی کو قابل ماننے یا کسی کو ترجیح دینے کے لیے
سب سے پہلا عنوان ہے علم، اور اس میں مولا علی علی ہیں، سب سے بڑا عالم امت مصطفیٰ میں. یہ نبی نے فرمایا اغزاکم علی عالمکم علی، میری امت میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا علی ہے، میری امت میں سب سے بڑا عالم علی ہے. یہ سرکار فرما کے چلے گئے. اور پھر مولا علی کے علم کی مثالیں سینکڑوں مثالیں. کچھ لوگ تو 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے، یہ سوچ کر کہ علی کہیں گے اس کا جواب مجھے نہیں آتا. چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں سوال کیا تھا. مولا نے سوالات بھی بتائے، جواب بھی بتائے. جب انہوں نے دیکھا کہ علی کو تو یہ بھی پتا تھا کہ ہم سوچ کر کے آئے ہیں، تو کہنے لگے آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے. اب کمال دیکھیں علی بن ابی طالب کا. ناموس مصطفیٰ کا سب سے بڑا محافظ علی ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، فوراً پیشانی پہ بل آنا شروع ہو گئے. مولا علی کو برا لگا. مولا علی کو فرمایا ہادہ لعاب النبی، میرا علم تو لعاب مصطفیٰ ہے. جی ناموس مصطفیٰ کا سب سے بڑا محافظ. مجھے تو ان لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے جو توہین مصطفیٰ پہ ریلیاں نکالتے ہیں اور نبی کو اپنے جیسا بولتے ہیں. جو نبی کو اپنے جیسا بولتا ہو، جس کا حق تھا نا کہ وہ کہے میں نبی جیسا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے نفس مصطفیٰ قرار دیا ہے. جس علی کا حق تھا کہ وہ کہتے کہ نبی مجھ جیسے ہیں اور میں نبی جیسا ہوں، اس نے نہیں کہا کہ نبی مجھ جیسے ہیں. جن کا حق تھا کہ وہ بول دے مگر وہ نہیں بولے، یہ ہے مقام مصطفیٰ. اگر تعظیم مصطفیٰ کروانے والے اور ناموس مصطفیٰ کے بارے میں آواز اٹھانے والے چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اچھائی آئے، تو پھر آپ اپنا تو بڑا انہیں مانتے ہیں جنہوں نے نبی پہ شک کیا، جنہوں نے نبی کو ناراض کیا. تو پھر کیسے ناموس مصطفیٰ؟ برکت ہی نہیں آئے گی اس کام میں. برکت اگر لانی ہے تو ہمیں اس کے دروازے پہ آنا ہوگا جس نے ناموس مصطفیٰ کی خاطر اپنی جان دے دی، جس کے بچوں نے اپنی جان دے دی ناموس مصطفیٰ کی خاطر. اور یہ ہم مجلس اسی لیے سجائے بیٹھے ہیں کہ جیسے مردوں کو ہم اسماء افہم بولتے ہیں نا، سن سمجھ اسماء افہم، زندوں کو اسماء افہم بولنے کے لیے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. میرا اور آپ کا کام اذان دینا ہے، صفیں خود لگیں گی، جماعت خود شروع ہو جائے گی. میرا کام اور آپ کا کام آواز دینا ہے، اذان دینا ہے، پکار لگانا ہے. اور الحمدللہ یہ کوئی 70-75 سال پرانی مجلس ہے شاہ صاحب. ایک خاتون کی قائم کردہ مجلس، ایک بی بی کی، ایک سیدانی کی قائم کردہ مجلس ہے. خواتین کا کردار ہمارے معاشرے میں مردوں سے زیادہ ہے جی. اگرچہ وہ ہم ذرا پھر آرام سے آسانی میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پریشانی میں بیٹھی ہوتی ہیں مجلسوں میں، لیکن ان کو کردار بہت سارے. بلکہ شاید میں اور آپ اگر اپنے اوپر ہی غور کریں تو ہمیں آج اگر کچھ بنایا ہے تو کسی خاتون نے ہی بنایا ہے. وہ ہماری ماں نے، وہ ہماری نانی نے، وہ ہماری دادی نے جی گود میں لے کے بتاتی تھی کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں. یہ اصول دین سکھاتی تھیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے قیامت میں. فروع دین سکھاتی تھیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو آج یاد ہوگا، ہمیں تھوڑا سا یاد کریں گے تو یاد آ جائے گا کہ سب کچھ ہماری گھر کی خواتین نے ہم پر احسان کیا ہے. لہذا زندہ مذہب ہے جس میں خواتین کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. جی کہنے دیجئے کہ آپ کے ہاں کے جلوسوں میں عورتیں کیوں آتی ہیں، آپ کے ہاں کی مجلسوں میں عورتیں کیوں آتی ہیں. آپ کے ہاں نہیں آئیں تو برکت بھی نہیں ہے نا جی. لائیں بلائیں، عورتوں کے حقوق ہیں. میں بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. پہلا عنوان فضیلت اور عنوان قابلیت وہ علم ہے. دوسرا کیا ہے؟ وہ ہے حلم. علم اگر حلم لے کر نہ آئے، علم اگر بردباری لے کر نہ آئے، علم اگر تحمل مزاجی لے کر نہ آئے تو وہ علم نہیں ہے، وبال جان ہے. علم کا نتیجہ اگر حلم ہوگا، برداشت، تحمل مزاجی، صبر ہے، حوصلہ مندی، تو پھر وہ علم ہے.
میرے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خبردار اہل بیت کے بارے میں الجھنا نہیں. کوئی کہہ رہا ہے وہ بھی اہل بیت, وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اہل بیت, آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی اہل بیت. مولا علی فرماتے ہیں اہل بیت کے بارے میں الجھنا نہیں. یخبرکم علمہم عن حلمہم, ان کا حلم ان کے علم کا پتہ بتاتا, خود بتا دیں گے, ان کا حلم بتا دے گا کہ یہی اہل بیت ہیں. برداشت, تحمل مزاجی. تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص بدتمیزی کر رہا ہے, بے ادبی کر رہا ہے, گالی دے رہا ہے, فحش دے رہا ہے, سب اور شتم کر رہا ہے, اور مولا حسن اس کے قریب تر آتے لے جا رہے ہیں, اور جیسے جیسے اس کے قریب آ رہے ہیں اس کی بدتمیزی بڑھ رہی ہے. صحابہ کرام کے اندر بے چینی بڑھ رہی ہے, مولا کے چاہنے والے جو ساتھ چل رہے ہیں ان میں بے چینی بڑھ رہی ہے. اور حضرت سب سے فرما رہے ہیں ذرا صبر کرو, برداشت کرو. قریب جا کے فرماتے ہیں تو مسافر ہے, شام سے آیا ہے, تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. جو باتیں تو کر رہا ہے اگر وہ سچ ہیں تو اللہ ہمیں معاف کرے, اور اگر تو جو بات کر رہا ہے وہ غلط ہے تو اللہ تجھے معاف کرے. پہلے کھانا کھا لے, کچھ دیر آرام کر لے, پھر اس کے بعد ہم تجھ سے سنیں گے کہ ہم کون ہیں اور تو کون. پیروں پر گر گیا امام حسن کے. وہ جو سال ہائے سال شام میں پڑھایا گیا تھا, امام حسن کی مسکراہٹ نے وہ سارا دھو دیا. حلم, بردباری, تحمل مزاجی, یہ جلدی سے آستینیں لوٹ لینا, جلدی سے جواب دے دینا, جلدی سے بدلہ لے لینا, یہ اہل بیت والوں کا کام نہیں ہے. تیسرا ہے عنوان فضیلت, آج تو آپ برداشت کریں مجھے. تیسرا عنوان فضیلت عزیزان گرامی وہ ہے سخاوت. سخاوت. کچھ ہو تو یہ نہیں دیتے. ہم جنہیں مانتے ہیں, ہم سنی شیعہ جنہیں مانتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید سورہ مبارکہ انفال کی ایک حسین آیت, اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء. ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے. ایک بچہ میرے پاس آیا, کہنے لگا مولانا یہ آپ نے آیت سنائی, میں نے جا کے دیکھی ترجمہ بھی یہی ہے, بات بھی آپ کی صحیح ہے, مگر سمجھ میں نہیں آئی بات. پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے نا, جب پیسے نہیں ہوں گے تو کیسے دیں گے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تب بھی دیتے تھے, ہوتا تھا تب بھی دیتے تھے؟ میں نے کہا تم کیا سوچ رہے ہو مولانا, پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے. میں نے کہا نہیں, تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا. اپنے مزاج میں سخاوت لے آؤ, اللہ تمہارے ذریعے تقسیم کروائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس گھرانے کا کمال یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تب بھی دیتے تھے. میرے مولا نے اپنے دشمن کو جواب دیا, اس کی تلوار ٹوٹ گئی, نہتہ ہو گیا علی کا دشمن, اور علی نہتے پر ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے. مولا نے اپنی تلوار نیام میں رکھی, گھوڑا موڑ کے جانے لگے. اسی نے آواز دے کر کہا حبلی سیفک یا علی, یا علی اپنی تلوار مجھے دے دے. مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا, پلٹے, تلوار نکالی, اس کی طرف پھینک دی. وہ ہوا میں اڑتی ہوئی تلوار کو جا کے پکڑتا ہے اور تانتا ہوا, اٹھاتا ہوا مولا کے قریب آنے لگا. جتنا قریب آتا جا رہا تھا علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا. بالکل مولا کے قریب آ کے تلوار اٹھا کر کہنے لگا کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا. علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور بلند صلوات. تیسرا عنوان فضیلت وہ ہے کیا؟ میں آپ کو پلٹا رہا تھا نا واپس, کہیں چلے گئے تھے آپ. وہ ہے سخاوت. سخاوت. شاعر حضرات بھی تشریف فرما ہوں گے یقیناً. ابھی کوئی بچہ بھی مجھے ملا, وہ کہنے لگا میں شعر کہتا ہوں. ہاں ہاں کہتا ہوگا آپ نا, ماشاءاللہ. تو شاعر کی ایک کیفیت ہوتی ہے, میں بھی کچھ کہہ لیتا ہوں کبھی کبھی, کوئی خاص تو نہیں لیکن کہہ لیتا ہوں جی. سرمے تور لگا دیدے تر پیدا کر.
سرمے طور لگا دیدے تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ بہت شکریہ۔ آپ مجھے اگر اندازہ ہوتا تو میں تو شعر ہی سناتا آپ کو۔ آپ تو نثر سے زیادہ نظم اچھا سن رہے ہیں نا۔ سرمے طور لگا دیدے تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، زینے ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے۔ جی میں اپنے لیے اور ذاکرین کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم نے جب خان صاحب کو امام ضامن باندھا نا، گھر آئے تھے میرے بھائی۔ اچھا اس وقت آپ خاموش ہو گئے۔ ہاں شیعوں کے حالات خراب نہیں ہوتے، مولائیوں کے حالات خراب نہیں ہوتے۔ میں سیاسی کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو مجھے کسی نے کہا صاحب انہیں سینیٹرشپ چاہیے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہونا چاہتے ہیں، اس لیے خان صاحب بھائی گھر آئے میرے، اور وہ بھی بازو پہ یہ عالی مدد باندھا ہے، تو ہم تو یہی دعا دیں گے نا کوئی گھر چل کر آئے گا۔ اور خواہش بھی اگر کر رہے ہوں کہ جی کوئی دعا دیجئے، کوئی دعا باندھ دیجئے، تو ہم دعا تو یہی باندھتے ہیں، ہماری تو دعا ہی عالی مدد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت میں میرے عمر تہمت لگی اور باتیں ہوئیں، تہمت لگی نہیں باتیں ہوئیں کہ یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں، تو اتفاق سے انہی دنوں میں یہ کلام میں کہہ رہا تھا، تو یہ شدو مصرے بھی اس میں ہو گئے کہ زینے ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے۔ تھکے نہیں بھائی، اگر آپ کو دوسرا زینے ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر۔ اور ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں، ائمہ کو مولا کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر۔ اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ جی اس کلام میں ذرا تغزل کا انداز ہے کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ اور دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی تخلص کرتا ہوں، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، خانقاہوں سے نکلنے کا جگر پیدا کر۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ شاعر جو ہوتے ہیں نا، ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے آمد کی، اور ایک کیفیت ہوتی ہے آورد کی۔ آمد کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں پورا کلام ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات 15 دن میں کلام پورا نہیں ہوتا، اٹکا ہوا ہوتا ہے مصرع، جو قافیہ سوچا ہوا ہے وہ بند ہی نہیں پا رہا، وہ نظم ہی نہیں ہو پا رہا، تو وہ جو مسلسل کلام ہوتا چلا جاتا ہے، شعر پہ شعر شعر پہ شعر، اور اچھے شعر سامنے آ جاتے ہیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں آمد۔ اور جو محفل آ گئی جس میں پڑھنا تھا اور مصرے پسند کے ہو نہیں رہے، تو بس جیسے تیسے مصرے پورے کیے، تو وہ ہے آورد۔ یعنی بھرتی کا شعر ہو تو وہ آورد ہے، اور عطا کا شعر ہو تو وہ آمد ہے۔ وہ کہیں سے عطا اگر ہو رہی ہو نا تو وہ آمد ہے، اور بہرحال وزن پورا کرنے کے لیے اور مصرے پورے کرنے کے لیے شعر مکمل کر دیا، وہ آورد ہے۔ جیسے شاعروں کے ہاں آمد اور آورد کی کیفیت ہے، جی اس گھرانے کے ہاں سخاوت میں آمد کی کیفیت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ گھرانہ وہ ہے جو اطعام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے یتیم، مسکین اور اسیر کو۔ یتیم تھا، یتامہ نہیں تھے، مسکین تھا، مساکین نہیں تھے، اسیر تھا، اسرا نہیں تھے۔ یہ ایک روٹی اسے دے دیتے، وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لیتا، باقی روٹیوں سے خود افطار کر لیتے، مگر آنے والا ایک ہے، روٹیاں 5 ملی ہیں۔ میں مولا علی سے کہوں یا علی
آپ بھی کھا لیتے اسے بھی دے دیتے تو عجب نہیں مولا علی کی آواز آئے مانگنے والے نے کب کہا ہے مجھے علی کی روٹی چاہیے. دروازے پر آیا ہے جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سخاوت اس گھرانے کا ایک میرٹ، ایک اور قابلیت کا عنوان اس گھرانے کا سخاوت ہے. امت سے اللہ نے کچھ مانگا، مما تحبون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، 4 سپارے کی پہلی آیت. جی کچھ جس سے محبت کرتے ہیں، مومنین وہ ہیں کہ جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس میں سے کچھ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں. اللہ نے امت سے کچھ مانگا تھا، اہل بیت نے سب کچھ دیا ہے. جی مال دینا پھر آسان ہے میرے بھائیوں، مگر اولاد دینا، مال دینا پھر آسان ہے مگر جان دینا، اور جان سے زیادہ اولاد دینا. 3 ہی تو سرمایے ہیں انسان کے پاس، یا مال، یا جان، یا اولاد. چوتھی چیز ہی نہیں ہے میرے پاس، آپ کے پاس، ہم میں سے کسی کے پاس چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. ہم اگر مالدار لوگ ہیں تو یا پیسہ ہے، یا ہماری صحت اور جان ہے، یا ہماری اولاد ہے. جی مال قربان کرتے ہیں ہم اپنی صحت پر، اور اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں ہم اپنی اولاد پر، مگر اولاد کو قربان نہیں کرتے. جس نے اولاد کو قربان کیا وہ تاریخ ابدیت میں حضرت ابراہیم ہے. پوری چھری چلائی تھی انہوں نے بچے کے گلے پہ، وہ اپنے طور پہ مطمئن ہو گئے تھے کہ چھری چل رہی ہے. خون بہتا ہوا بھی محسوس ہوا انہیں کہ خون بھی بہ رہا ہے. انہوں نے اپنا کام پورا کیا، تبھی تو ذبیح اللہ کہلائے حضرت اسماعیل. جی انہوں نے، حضرت ابراہیم نے مکمل کام کیا. جب پٹھی کھول کے دیکھا تو حضرت اسماعیل تو زندہ کھڑے تھے، ایک دمبا ذبح ہو گیا تھا. تو کہا یا اللہ کیا میری قربانی قابل قبول نہیں ہے؟ تو سورہ صافات میں اللہ نے آیت نازل کی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ ابراہیم کی بہت بڑی آزمائش تھی. سلام ہو ابراہیم پہ، اللہ سلام کر رہا ہے ابراہیم کو، سلام ہو ابراہیم پر. مگر اے ابراہیم یہ سب سے بڑی قربانی تمہیں سلام ہو، ہم اس قربانی کو مؤخر کر رہے ہیں ایک بڑی قربانی پر. ہم اس سے بڑی قربانی چاہتے ہیں اور تمہاری ہی اولاد میں سے لیں گے، تم ہی سے لیں گے، بعد میں لیں گے، سینکڑوں سال بعد تم سے لیں گے. جسے علامہ اقبال کہتے ہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر. یہ قرآن مجید میں جو ذبح عظیم کا لفظ ہے نا، فدیناہ بذبح عظیم، یہ بچہ پوچھتا ہے کہ قرآن میں عاشور کا دن ہے، قرآن میں امام حسین کی قربانی کا ذکر ہے. یہی آیت ہے جو عاشور کا ذکر قرآن میں ہے. ہم ایک بڑی قربانی لیں گے ابراہیم تم سے، اس سے بڑی قربانی لیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے. کب لی اللہ نے دوسری قربانی حضرت ابراہیم سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں امام حسین. جی وہاں ایک اسماعیل ذبح کیا تھا تو آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، یہاں حسین نے 18 اسماعیل ذبح کیے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، مگر آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی. لہذا حسین علیہ السلام جب اپنے اسماعیل کے سینے سے برچھی کا پھل نکال رہے تھے نا، تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس وقت امام حسین نے آواز دی تھی، نانا آئیے، آپ کا حسین اپنی قربانی پیش کر رہا ہے. اور فرمایا تھا اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے. یہ کہہ کے جب برچھی کا پھل نکالا ہے نا تو خون کا فوارہ جاری ہوا. امام نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، رخساروں کے بوسے دیے. اور علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ جس نے جوان میت کو اٹھانا چاہا اس سے یہ میت اٹھ نہیں رہی تھی. تو برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئی. مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی. فرمایا بھائی میں نے اسے پالا ہے، جنازہ بھی میں اٹھاؤں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے، ہمیں سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے.
کون سا لاشا ہے جو خود امام حسین نے نہیں اٹھایا؟ بلکہ صبح سے عصر تک سارے لاشیں حسین نے خود اٹھائے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی خود بڑھ کر اٹھاتے تھے۔ جب حر نے روکا نا اپنے بیٹے کا لاشا، کہا مولا یہ غلام زادہ ہے۔ فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ جی اللہ اکبر، سارے لاشیں حسین مولا نے خود اٹھائے، مگر 4 لاشوں پر حسین خود بہت روئے۔ انسان اکمل ہے نا، دل نرم ہے، جو بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ شکر خدا کرتے جا رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے پہ رخساروں پر سرخی بڑھتی جا رہی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ 4 لاشیں جو حسین نے اٹھائے اور بہت روئے، ان میں ایک لاشا علی اکبر کا لاشا، ایک لاشا عباس کا لاشا، تیسرا لاشا قاسم کا لاشا، اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے؟ وہ چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے بعد میرے بھائی میں بھی مجلس جاری رہے گی، پڑھیں گے، آپ استفادہ کریں گے۔ 2 سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان نے مجھے آ کے کہا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا، میں نے اپنی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو میری دادی کی آواز آئی جو اپنے تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے کہا دادی حلال خدا تو حلال ہے، حرام حرام ہے، مچھلی جب حلال ہے تو محرم اور ربیع الاول کا کیا فرق؟ کہا نہیں بیٹا ہمارے ہاں محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے کہا دادی میں تو مولانا سے پوچھوں گا۔ کہ ہاں جاؤ مولانا سے پوچھ کر آؤ، وہ اجازت دے دے تو کھا لینا۔ جب وہ یہ بات کر رہا تھا نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اسے کہنے لگا مولانا آپ بتائیں میں مچھلی کھا لوں؟ تو میں نے روتے ہوئے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا حل نہیں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا مولانا سمجھ میں نہیں آئی بات۔ میں نے کہا مولا حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ بعض خاندانوں میں محرم میں مچھلی نہیں کھائی جاتی۔ اما ترونا کیف یتلذا، میرے مولا حسین نے دشمن سے پکار کر کہا دیکھ نہیں رہے ہو میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، یہ کچھ دیر میں مر جائے گا، اسے پانی پلا دو۔ مگر دشمن نے پانی تو نہیں پلایا، تیرے سے شعبہ سے علی اصغر کا گلا چھید ڈالا۔ اب جو کچھ دیر پہلے تک بچہ تڑپ رہا تھا نا مچھلی کی طرح، وہ جب امام حسین واپس لا رہے ہیں نا، آبا کا دامن ڈالا ہوا ہے، وہی جو کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا اب چین سے بابا کی گود میں سو رہا تھا۔ خیمے کے قریب آئے تو سوچنے لگے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، پیچھے ہٹنے لگے تو سوچنے لگے کہ اگر ماں نے پوچھ لیا میرا بچہ کہاں گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ ابھی حسین اسی کیفیت میں تھے کہ در خیمہ سے پردہ ہٹا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، در خیمہ سے پردہ ہٹا، سکینہ بی بی کھڑی نظر آئیں۔ جناب سکینہ نے دور سے دیکھا جو بھائی کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے، تو بی بی نے یہی جانا نا کہ پانی پی کر سو گیا ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں مجھے بھی لے جائیے۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے۔ ابھی سکینہ کی آواز بلند ہوئی کہ خیمے سے پھر پردہ ہٹا۔ اب کیا دیکھا امام حسین نے؟ جناب رباب کھڑی ہیں، بی بی رباب دیکھ رہی ہیں کہ حسین کی گود میں ان کا بچہ ہے، تو آگے بڑھنے لگی، حسین پیچھے ہٹنے لگے۔ عجیب منظر لکھا ہے کہ بی بی آگے بڑھ رہی تھی، امام حسین پیچھے ہٹ رہے تھے، اور پیچھے ہٹتے ہوئے فرمانے لگے رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں حسین، اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے مولا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ جب امام نے یہ جملے سنے نا ابا کا دامن ہٹا دیا، ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں کا بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا ہے میرے لال عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، یا بنیا مثلو کا ینہر، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت گریہ ہو گیا، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا۔ میرے ایک ہندوستانی دوست قم میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، وہ بیان کر رہے تھے کہ بنارس میں ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکل کر کربلا میں جا کے شام کے وقت میں ختم ہوتا ہے، تو کہنے لگے ایک سال جلوس کے انتظامات ہم دیکھ رہے تھے، جلوس ابھی تعزیے کا اور ذوالجنہ کا پیچھے تھا،
ہم اس رستے پہ آگے چلے گئے جہاں سے جلوس کو بڑھنا تھا تاکہ انتظامات صفائی ستھرائی دیکھ سکیں. کہنے لگے کچھ آگے گئے تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. کہنے لگے قریب جا کے عجیب تعجب محسوس ہوا, عجیب بات محسوس ہوئی کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. کہنے لگے ہم ان کے برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی, بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہم مسلمان ہیں. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا کیوں انتظار ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا, آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. 1400 سال بعد لوگوں کو احساس ہے کہ رباب کا بچہ بھوکا مارا گیا, مگر کیسا مسلمان تھا جس نے رباب کے بچے کو بھوکا مار دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.